السلام علیکم. ہم ڈیجیٹل ڈائنامکس کے چینل پہ آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. ہم گوگل کے فنڈامنٹل آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ماڈیول 2 یور فرسٹ اسٹیپ ان آن لائن سکسیس کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہم اس کا لیسن 2 بلڈ یور آن لائن پریزنس کو اردو میں سمجھیں گے. اگر آپ نے اس کورس کا فرسٹ لیسن یور آن لائن گولز نہیں دیکھا تو پہلے اس کو دیکھ لیں. اس لیسن میں ہم تمام پیسیجز کو ایک ساتھ پڑھ لیں گے تاکہ فلو بنا رہے اور لاسٹ میں ویکیبلری کو دیکھیں گے. اس لیسن کی لرننگز ہیں. چلیے قدم با قدم دیکھیں کہ اپنا بزنس آن لائن شروع کرنے کے لیے کس کس طریقوں کا استعمال کر سکتے ہیں. ہم مندرجہ ذیل چیزوں پر غور کریں گے: لوکل لسٹنگز، سوشل میڈیا اور ویڈیو، ویب سائٹس اور موبائل ایپس. پہلی ہیڈنگ انٹروڈکشن کی ہے. ہم ڈیجیٹل ہونے کے پہلے مرحلے پہ نظر ڈالنے جا رہے ہیں جو کہ آن لائن اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے. آپ کے پاس ڈیجیٹل پریزنس بنانے کے لیے بہت سے آپشنز ہیں جن میں لوکل لسٹنگز، ویب سائٹس، موبائل ایپس اور سوشل میڈیا شامل ہیں. اگر آپ ان اصولوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو آپ کے کاروبار یا برانڈ کے لیے ایک عظیم فرق یا تبدیلی پیدا کر سکتی ہے. آج کل کسی بھی شخص کے لیے آسان ہے کہ وہ آن لائن اپنا ایک ورچوئل گھر بنا سکے، لیکن جبکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں پہلا خیال ویب سائٹ ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ وہاں سے شروع کریں. دوسری ہیڈنگ آن لائن کسٹمرز تلاش کرنا. فرض کریں کہ آپ ایک ہیئر ڈریسر ہیں. آن لائن کسٹمر تلاش کرنے اور آن لائن پائے جانے کے لیے آپ کا پہلا قدم لوکل آن لائن ڈائریکٹریز میں اپنی دکان کی لسٹ کرنا ہو سکتا ہے، جیسے کہ گوگل مائی بزنس. پھر جب کوئی گوگل پر آپ کے علاقے میں ہیئر ڈریسر کے لیے سرچ کرے گا تو آپ نتائج میں نظر آئیں گے بغیر کسی ویب سائٹ کے. آپ پوٹینشیل کسٹمرز کو اپنے کاروبار اور آپ جو کر سکتے ہیں اس کی جھلک دینے کے لیے فیس بک پر ایک پیج بھی شروع کر سکتے ہیں، جیسے کہ وہ فوٹوز یا ویڈیوز جو آپ نے کچھ خوش کسٹمر کے ساتھ ان کے بہترین ہیئر سٹائلز کے ساتھ بنائے ہیں. اگر یہ سب کچھ زیادہ کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے تو فکر نہ کریں. یہاں پر ہمارے پاس سوشل میڈیا کو مزید تفصیل سے جاننے کے لیے بہت ساری ویڈیوز ہیں. آپ ویب سائٹ کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ خود کے لیے انٹرنیٹ پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، ایک ون سٹاپ شاپ جہاں آپ کے کسٹمرز آپ کے بارے میں ہر وہ چیز آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں جو انہیں آپ کے بارے میں معلوم کرنی ہوتی ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے پلاننگ یور ویب سائٹ. ویب سائٹ کے مقصد کو طے کرنا. گریٹ، چلیے آگے بڑھیں. جب آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے پلان بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ویب سائٹ پر کیا کریں. مثال کے طور پر، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کال کریں؟ اگر ہاں تو اپنے فون نمبر کو ہر پیج پر پرومیننٹ جگہ پر انکلوڈ کریں. شاید آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی فزیکل شاپ کو تلاش کریں تو پھر ایک میپ اور ڈرائیونگ ڈائریکشن شامل کریں. شاید آپ چاہتے ہیں کہ وہ آن لائن اپوائنٹمنٹ کریں، یہ ایک فیچر ہے جو آپ ڈال سکتے ہیں. یا پھر آپ چاہتے ہوں گے کہ وہ آپ سے آن لائن پروڈکٹس بھی خریدیں، آرڈر دے کر یا پیمنٹ سبمٹ کر کے. یہ ای کامرس کہلاتا ہے اور سمپل سے لے کر زیادہ کمپلیکس آپشنز کی ایک رینج ہے جن کی ہم دوسری ویڈیوز میں زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. نیکسٹ ہیڈنگ موبائل ایپس ہے. موبائل ایپس ویب سائٹ اب صرف آن لائن گھر نہیں ہے. آج کل بہت سے بزنسز اپنے کسٹمرز کے لیے موبائل ایپس بناتے ہیں جنہیں وہ اپنے اسمارٹ فونز یا ٹیبلٹس پر رکھ سکتے ہیں. ایپس ہر قسم کے ڈیجیٹل ڈورز کو کھولتے ہیں. مثال کے طور پر آپ لائلٹی پروگرامز بنا سکتے ہیں یا اپ کمنگ اپوائنٹمنٹس کے بارے میں آٹومیٹک ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صاف بتا دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ویب سائٹ پر ڈھونڈ سکیں تو آپ کو آن لائن اپنا کلیم پیش کرنا ہوگا. یہ لوکل بزنسز ڈائریکٹری میں لسٹنگ ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا سائٹ پر پریزنس ہو سکتی ہے، ایک سمپل ویب سائٹ ہو سکتی ہے یا ای کامرس کے ساتھ ایک ویب سائٹ ہو سکتی ہے، ایک موبائل ایپ ہو سکتی ہے. آپ ان میں سے کسی بھی یا ان سبھی آپشنز کو چوز کر سکتے ہیں. آپ جو بھی چنیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ آپ کو تلاش کریں گے اور آپ کو جان پائیں گے، اور امید ہے کہ آپ کے کسٹمرز بن جائیں گے. ان پیسیجز میں جو ویکیبلری استعمال ہوئی ہے اس میں فرسٹ ورڈ اسٹیکنگ ہے. اسٹیکنگ کا استعمال تب کرتے ہیں جب آن لائن اپنی پریزنس کو ظاہر کرنا ہو. اس کا معنی اسٹیبلش یا قائم کرنا ہے. کلیم کا مطلب ہے کہ کوئی انڈیویجول یا بزنس کی کسی آئٹم پر حق ہونا، یعنی اپنا کہنا. اوریجنل انگلش میں اسٹیکنگ یور کلیم آن لائن استعمال ہوا ہے. کلیم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب آن لائن پریزنس اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا یہ حصہ یا جگہ
انٹرنیٹ پر آپ کے لیے مخصوص ہے۔ آپ آن لائن دنیا میں اپنی ٹیریٹری یا ایگزسٹنس مارک کر رہے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جگہ آپ کا حق ہے جہاں لوگ آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کا اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ آن لائن سرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے کلیمڈ ایریا یا پریزنس تک پہنچیں جہاں سے وہ آپ کے بارے میں جان سکتے ہیں اور آپ سے جڑ سکتے ہیں۔ لوکل لسٹنگ۔ لوکل لسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک آن لائن ڈائریکٹری جہاں پر کسی پرٹیکولر جیوگرافیکل لوکیشن سے جڑی بزنسز یا سروسز کی ڈیٹیل ملتی ہے۔ یہ ڈائریکٹریز گوگل میپس، یلپ، یلو پیجز اور دوسری ویب سائٹ پر بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ ورلڈ آف ڈفرینس۔ ورلڈ آف ڈفرینس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا فرق۔ یہاں اس فریز کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوکل لسٹنگ، ویب سائٹ، موبائل ایپس اور سوشل میڈیا کے اصولوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کے کاروبار یا برانڈ میں عظیم تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ بٹ وائل، یہ فریز کنٹراسٹ کو پیش کرتا ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ کچھ سچ ہونے کے باوجود کچھ اور نظریہ بھی غور میں رکھنا چاہیے۔ اس لیسن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب لوگ آن لائن پریزنس کریٹ کرنے کا سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں سب سے پہلے ویب سائٹ کا خیال آتا ہے۔ یہ سچ ہونے کے باوجود ہمیں ویب سائٹ کے علاوہ کچھ اور آپشنز کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ نیسیسرلی، یہ ایک ایڈورب ہے۔ یہ لفظ دکھاتا ہے کہ کچھ ہیپن ہونا ضروری یا ریکوائرڈ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چوائس یا آپشن نہیں ہے، کچھ ضروری یا لازمی ہے۔ اٹ از ناٹ آپشنل۔ یہاں یہ ورب نیڈ کو موڈیفائی کر رہا ہے۔ یہاں یہ ایمفسائز کر رہا ہے کہ ویب سائٹ سے شروع کرنا ایک ضروری یا لازمی عمل نہیں ہے۔ نیڈ کا مطلب ہوتا ہے کچھ ایسا جو ضروری یا اسینشل ہے۔ یہ کچھ ایسی چیز ہے جو زندگی گزارنے یا ٹھیک سے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ہونا یا کرنا ضروری ہے۔ زندگی گزارنے یعنی کہ سروائیول یا فنکشن پراپرلی کے لیے یہ چیز ہونا ضروری ہے۔ فائنڈنگ۔ یہاں کنٹیکسٹ میں فائنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے آن لائن دنیا میں پوٹینشیل کسٹمر یا کلائنٹس کو ڈھونڈنے کا پروسیس، یعنی ان لوگوں کو آن لائن تلاش کرنا جو آپ کے بزنس کے لیے مختلف پلیٹ فارمز پر موجود ہیں، جیسا کہ سوشل میڈیا یا سرچ انجن۔ آپ انہیں ڈھونڈ کر اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ بینگ فاؤنڈ۔ فائنڈنگ میں آپ پوٹینشیل کسٹمر کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہاں پیسو وائز ہے، یعنی اگر کوئی کسی سرچ انجن یا آن لائن ڈائریکٹری میں آپ کے بزنس یا سروسز کی تلاش کر رہا ہے تو وہ آپ کو وہاں پر پا سکتا ہے۔ لوکل آن لائن ڈائریکٹریز یا لوکل لسٹنگ وہ ویب سائٹ ہوتی ہیں جو کسی مخصوص علاقے میں موجود بزنسز یا سروسز کی لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی یہ ویب سائٹ آپ کو دکھاتی ہیں کہ آپ کے علاقے میں کس کس طرح کے بزنسز یا سروسز دستیاب ہیں۔ گوگل مائی بزنس یہ ایک خاص آن لائن ٹول اور پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم کی مدد سے بزنسز اپنی لوکل پریزنس کے لیے تفصیلات سے بھری ہوئی لسٹنگ کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی شاپ یا بزنس کی گوگل مائی بزنس لسٹنگ ہوتی ہے تو لوگ جب گوگل پر اس شاپ یا بزنس کی تلاش کرتے ہیں تو ان کو اس کی تفصیلات دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ شاپ کی لوکیشن، فون نمبر، اوپننگ آورز، ریویوز اور بھی تفصیلات۔ ریکوائرڈ کا مطلب ہوتا ہے جب کسی کام کو انجام دینا یا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ ضروری ہونا۔ مثال کے طور پر اگر آپ فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں تو فٹ بال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک رول ہوتا ہے، جیسا کہ آپ فٹ بال بنا فٹ بال نہیں کھیل سکتے۔ یہاں نیڈ اور نیسیسری کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے تاکہ ان تینوں میں فرق سمجھ آ جائے۔ نیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی سچ میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ کچھ بہت اہم چیزیں ہیں جو آپ ان چیزوں کے بنا نہیں رہ سکتے۔ نیسیسرلی تھوڑا ریکوائرڈ جیسا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ضروری ہے کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تصور کریں آپ وقت پر اسکول جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ جلد اٹھیں۔ اگر آپ وقت پر اسکول پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو نیڈ وہ ہے جب آپ کو کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ریکوائرڈ وہ ہے جب کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کو انجام دینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ایک رول۔ نیسیسرلی وہ ہے جب کوئی اور آپشن نہیں ہوتا اور آپ کو وہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پوٹینشیل کسٹمرز کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ یا انڈیویڈول جو فیوچر میں آپ کے بزنس یا سروسز کے لیے انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ابھی تک آپ کے کسٹمر نہیں ہیں لیکن آپ کے پروڈکٹس یا سروسز میں انٹرسٹڈ ہیں یا ان کا فیوچر میں آپ کے بزنس سے فائدہ اٹھانے کا پوٹینشیل ہے۔ گلمپس کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹی سی جھلک یا پریویو۔ جب آپ کسی چیز کا گلمپس لیتے ہیں تو آپ اس کا چھوٹا سا حصہ یا دیدار حاصل کرتے ہیں لیکن پوری چیز نہیں دیکھتے۔ یہاں گلمپس سے مراد ہے کہ آپ
پوٹینشیل کسٹمر کو اپنے بزنس کی چھوٹی سی تصویر یا انسائٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کے بزنس کو سمجھ سکیں۔ انسائٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے جو گہری سمجھ پہنچاتا ہے۔ کریٹڈ کا مطلب ہے کسی چیز کو بنایا یا پیدا کیا گیا، یعنی کچھ نیا یا اوریجنل طور پر کسی چیز کو وجود دینا۔ یہاں کریٹڈ ریفر ہوتا ہے ان ہیئر سٹائلز کو جو آپ نے اپنے کلائنٹس کے لیے ڈیزائن کیے ہیں۔ آل اے بٹ مچ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں یا کام اتنے زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں یا آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس کا استعمال کسی چیز یا سچویشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہوتا ہے جس میں زیادہ کمپلیکسٹی یا ڈیفیکلٹی ہے۔ گاٹ لوڈز، یہ ایک کیجول طریقہ ہے ہیو اے لاٹ کہنے کا۔ گاٹ ہیو یعنی پاس کا میننگ دے رہا ہے اور لوڈز بہت زیادہ تعداد کا میننگ دے رہا ہے۔ فارمل رائٹنگ میں ہیو اے لارج نمبر کہنا بہتر ہے۔ ایکسپلور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یا کسی جگہ کو گہرائی سے جانچنا، سمجھنا یا ڈسکور کرنا۔ یہ عمل عام طور پر کیوریوسٹی یا نالج گین کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سے کسی چیز یا جگہ کے بارے میں زیادہ جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ لرننگ اباؤٹ سم تھنگ نیو اور انفیملیئر۔ ون اسٹاپ شاپ، ایک ایسی جگہ یا فیسلٹی جہاں سے آپ کو ہر طرح کی چیزیں یا سروسز ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں، یعنی کہ وہ جگہ یا فیسلٹی جہاں سے آپ کو ہر ضروری چیز ایک ہی جگہ پر ملتی ہیں۔ فیسلٹی وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں کوئی خاص سہولت یا سروسز دستیاب ہوتی ہیں۔ پلاننگ میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے، کب اور کس طرح سے کس مقصد کو حاصل کریں گے۔ پلاننگ کسی کام کو کرنے کے لیے سوچنے اور ترتیب دینے کا پروسیس ہے۔ یہاں پلاننگ ویب سائٹ کو آرگنائز اور ڈیزائن کرنے کے پروسیس کو ریفر کرتا ہے۔ امپورٹنٹ تھنگ، امپورٹنٹ کا مطلب ہے کوئی چیز یا شخص جو اہم، ضروری یا اہمیت رکھتا ہے، یعنی جو کسی مقصد یا اچیومنٹ کو حاصل کرنے میں اہم ہے۔ امپورٹنٹ تھنگ یعنی کوئی اہم یا ضروری چیز۔ پرومیننٹلی، ایک ایسے طریقے سے کچھ کرنا کہ سب آسانی سے دیکھ سکیں اور نوٹس کر سکیں۔ پرہیپس، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے یا ایک ممکن آپشن ہے۔ اس کا استعمال کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے تصور کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ میک اپوائنٹمنٹس آن لائن، اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ٹائم یا ملاقاتیں مقرر کر سکتے ہیں۔ عام طور پر اس کا استعمال آن لائن کسی سروس یا بزنس کے لیے ٹائم سلاٹس یا میٹنگ کو بک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ فیچر، ایک خاص فنکشن یا صلاحیت ہے۔ بلڈ ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یا کوئی خاصیت کو پہلے سے شامل کرنا، یعنی اسٹینڈرڈ فیچر کے طور پر شامل کیا گیا ہو، یعنی کہ وہ چیز یا فیچر جو عام طور پر اس پروڈکٹ یا سسٹم کے ساتھ آتی ہے اور لوگ اسے ایز اے اسٹینڈرڈ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ سبمٹنگ اے پیمنٹ کا مطلب ہے کسی ٹرانزیکشن یا خریداری کے لیے پیسے بھیجنا یا پیمنٹ دینا، یعنی کسی چیز کی قیمت ادا کرنے یا کسی سروس کے لیے پیسے بھیجنے کا عمل۔ اس سے مراد پیمنٹ کو ادا کرنا یا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، جیسے آن لائن شاپنگ میں پیمنٹ کرنا یا بل پے کرنا۔ رینج آف آپشنز، رینج ایک سے زیادہ چیزیں یا چوائسیز کو شامل کرتا ہے۔ رینج آف آپشن کا مطلب ہے ورائٹی آف چوائسیز اور پاسبلٹیز۔ موبائل ایپس، موبائل ایپس کا مطلب ہوتا ہے ایسے سافٹ ویئر اپلیکیشنز جو موبائل ڈیوائسز جیسے کہ اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس پر چلنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں۔ لائلٹی پروگرامز کا مطلب ہوتا ہے وہ پروگرام یا اسکیم جو کسٹمر کو ایک بزنس یا سروس کا استعمال جاری رکھنے کے لیے انکریج کرتے ہیں۔ اس میں بزنسز اپنے ریگولر کسٹمر کو ریوارڈ، ڈسکاؤنٹ، پوائنٹس یا دوسرے انسینٹیوز آفر کرتے ہیں تاکہ وہ بار بار ان کی سروسز کو استعمال کریں اور لائل رہیں۔ آٹومیٹکلی، اس کا استعمال تب ہوتا ہے جب کوئی پروسیس یا سسٹم اپنے آپ کو الیکٹرانک یا میکینیکل طور پر چل رہے ہوتے ہیں بنا کسی ہیومن ان پٹ کے۔ سینڈ ریمائنڈرز، سینڈ ریمائنڈر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو یاد دلانا یا نوٹیفیکیشن بھیجنے کا عمل۔ کسی کو کسی چیز یا مقصد کی یاد دلانے کے لیے چھوٹا سا پیغام بھیجنا۔ یہ عام طور پر ٹائم بیسڈ ایونٹ، اپوائنٹمنٹس یا ڈیڈ لائنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو کچھ یاد دلا کر انہیں یاد دلاتے ہیں تو وہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں۔ اباؤٹ اپ کمنگ اپوائنٹمنٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والے یا ہونے والے اپوائنٹمنٹس کے متعلق، یعنی یہ فریز ایسی اپوائنٹمنٹس سے متعلق ہے جو آنے والے وقت میں ہونے والی ہے۔ ٹو بی کلیئر کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو واضح، آسان اور سمجھنے میں آسانی پیدا کرنا۔ اسٹیک ایک طرح کا حصہ یا حق ہوتا ہے جو کسی چیز، جگہ یا کام میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی گیم میں حصہ لیتے ہیں، ویسے ہی لوگ پراپرٹی، پوزیشن یا بزنس میں اپنا اسٹیک رکھتے ہیں۔ اسٹیک کا یہاں مطلب ہے آن لائن اپنی پریزنس کو اسرٹنگ یعنی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ کانفیڈنس اور فورس کے ساتھ آپ آن لائن ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔
انٹرنیٹ پہ جو جگہ آپ کے لیے ہے اس پر آپ کا پورا کنٹرول ہے. وٹ ایور کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف آپشنز یا چوائسیز. گیٹ ٹو نو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز یا کسی شخص کو بہتر طریقے سے سمجھنا یا جاننا. ہوپ فل یعنی کسی اچھی چیز کے ہونے یا ہو جانے کے ایکسپیکٹیشن یا وش. جو لیسن ہم نے ریڈ کیا ہے اسی لیسن کے کی پوائنٹس آگے دیے ہیں, یہ آپ خود ریڈ کر لیجئے گا. تھینک یو.